نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ سورۃ الصافات کی آیت نمبر 63 تا آیت نمبر 74۔ گزشتہ درس میں جنت کی نعمتوں کا ذکر تھا اور جنت کی 6 نعمتوں کو وہاں بیان فرمایا گیا۔ پہلی نعمت جنت کے میوے ہیں جن سے اہل جنت کی مہمان نوازی کی جائے گی، جبکہ اہل جہنم کی ابتدائی مہمان نوازی زقوم یعنی ٹھوہر کے درخت سے کی جائے گی۔ اس ابتدائی مہمان نوازی کی نوعیت سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کے بعد اہل جہنم کو کن حالات کا سامنا کرنا ہوگا۔ اب اختیار انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو جنت کی دائمی نعمتوں کے حصول کو اپنا ہدف بنا لے یا جہنم اور اس کے خوفناک عذابوں کے ساتھ اپنی عاقبت کو وابستہ کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل جنت والے اعمال نصیب فرمائیں اور اہل جہنم والے اعمال سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ ارشاد فرمایا اذالک خیر نزلا، کیا یہ مہمانی بہتر ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا آرام اور راحت اور جنت کی نعمتوں سے جو مہمانی کی جائے گی وہ بہتر ہے یا یہ مہمانی بہتر ہے جو کہ ام شجرۃ الزقوم، ٹھوہر کا درخت کیا بہتر ہے اس سے؟ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر اپنے انعامات کو اہل جنت کے حق میں مہمان نوازی قرار دیا ہے۔ سورۃ آل عمران میں فرمایا نزلا من عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ان کی مہمانی ہوگی، یعنی جو متقی لوگ ہوں گے ان کے لیے جنت میں باغات ہوں گے، ان کے سامنے بہنے والی نہروں کا ذکر فرمایا اور پھر ساتھ فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے۔ اور سورۃ حامیم سجدہ میں فرمایا کہ نزلا من غفور الرحیم، یہ بخشش کرنے والے اور مہربان اللہ کی طرف سے مہمانی ہوگی۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں فرمایا کہ کیا یہ مہمانی بہتر ہے یا ٹھوہر کا درخت؟ اب آگے ہم پہ چھوڑ دیا کہ تم ان میں سے کس چیز کو پسند کرتے ہو، اور یقیناً وہ مہمانی جو اللہ کی طرف سے انعام یافتہ بندوں کو دی جائے گی اس سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے، جبکہ دوسری طرف ٹھوہر کا درخت ہے جو کہ جہنمیوں کی خوراک بنے گا۔ ٹھوہر کے درخت کا ذکر قرآن حکیم میں سورۃ واقعہ میں بھی آیا ہے۔ وہ اس قدر کڑوا اور بدمزہ ہے کہ جہنمیوں کے گلے میں اٹک کر رہ جائے گا۔ فرمایا انا جعلناها فتنة للظالمین، ہم نے اس درخت کو ظلم کرنے والوں یعنی کفر شرک کرنے والوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ دنیا میں لوگ اس درخت کو تسلیم نہیں کرتے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آگ میں بھی کوئی درخت ہو سکتا ہے۔
جو منکرین ہیں قیامت کے، جو منکرین ہیں جنت اور جہنم کے، ان کے لیے یہی درخت آزمائش کا ذریعہ بن گیا ہے، کیونکہ جو اہل ایمان ہیں ان کا تو ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہیں، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ کافروں کے لیے، منکرین کے لیے یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے، اور آزمائش کی وجہ دراصل ان کی یہ سوچ ہے کہ جہنم کی آگ کے اندر آخر درخت کیسے اگیں گے۔ ایسی سوچ ان لوگوں کو پریشان کرتی ہے جو آخرت کے معاملے کو بھی اس دنیا کے قوانین اور ضوابط پر قیاس کرنے لگتے ہیں۔ اس حوالے سے اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ قیامت کے بعد ایک ایسے عالم کا ظہور ہوگا جس کے قوانین کا اس دنیا کے قوانین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں تو انسان آگ میں جل کر مر جاتا ہے، مگر جہنم کی آگ جلائے گی بھی مگر مرنے نہیں دے گی۔ ثم لا يموت فیہ ولا یحیا، ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، سورۃ اعلیٰ میں فرمایا اس دنیا میں انسان کی جلد اگر ایک دفعہ آگ سے جھلس جائے تو پھر درست نہیں ہو سکتی، مگر وہاں جہنمیوں کی جلدیں جل جانے کے بعد کپڑوں کی طرح تبدیل کر دی جائیں گی۔ تو فرمایا کہ طہر کو دو وجوہات کی بنا پر آزمائش کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس کو کھانے میں بڑی تکلیف ہوگی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ دنیا میں اس کا انکار کر کے فتنہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس درخت کی تفصیل کے طور پہ فرمایا، تفصیل بیان کرتے ہوئے کہ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ ایک ایسا درخت ہے جو جہنم کی جڑ سے نکلتا ہے، یعنی جہنم کے اندر ہی پیدا ہوتا ہے۔ طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین، اس کے خوشے یا کونپنے ایسے بدنما ہیں جیسے کہ شیطانوں کے سر ہوتے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ شیطانوں کے سر کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور یہ مناسبت اس لیے دی گئی کہ وہ بد شکل بھی ہوں گے۔ جیسے کوئی شخص اگر پراگندہ صورت ہو، بال اس کے بکھرے ہوئے ہوں، تو پھر اسے جن بھوت کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ ایک شخص پراگندہ بال اور خستہ حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تنبیہ فرمائی کہ شیطان جیسی وحشتناک شکل نہ بنایا کرو، بلکہ اپنے بالوں کو درست کرو اور صفائی کا خیال رکھو۔ شیطان چونکہ بد شکل ہے اور طہر کا درخت بھی، لہذا ان کو آپس میں مناسبت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کر دیا تھا۔ کچھ کھجور کے پتے تھے، ٹوٹی ہوئی کنگھی اور بال لے کر اس پر سحر کیا تھا، جادو کیا تھا، اور مدینہ منورہ کے اطراف میں واقع ایک ویران کنویں میں پتھر کے نیچے دبا دیا تھا۔ اس کنویں کا نام بئر اروان آتا ہے، جو استعمال نہیں ہو رہا تھا، اس وقت ویران ہو چکا تھا۔ تو اس کنویں کے کنارے پر طہر کے درخت تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع دی گئی صحابہ ملائکہ کے ذریعے سے، حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ اس کنویں پر تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر پتھر کے نیچے سے وہ چیزیں برآمد کر لیں جن پر جادو کیا گیا تھا۔ تو وہاں اس حدیث شریف میں بھی رؤوس الشیاطین کے الفاظ آتے ہیں کہ جو طہر کے درخت تھے وہاں پر یا پودے تھے، تو ان کو شیطانوں کے سروں کے ساتھ مشابہت دی۔ تفسیر معالم العرفان میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی، اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، اور اس کے بعد سورۃ آل عمران کی یہ آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ قَطْرَةً قُطِرَتْ مِنَ الزُّقُومِ فِي بِحَارِ الدُّنْيَا لَأَفْسَدَتْ عَلَى النَّاسِ مَعَائِشَهُمْ، اگر جہنم کے طہر کا ایک قطرہ دنیا بھر کے سمندروں میں ڈال دیا جائے تو اس کی بدبو اور ذائقہ کی وجہ سے تمام لوگوں کی معیشت برباد ہو کر رہ جائے۔ اس قدر کڑوا ہے وہ طہر کا پودا۔
اور ایسا بدمزہ ہے کہ سارے سمندروں کے پانی کو بدمزہ کر دے اور پھر وہ پانی کسی فائدے کے قابل نہ رہیں، تو کیا حال ہوگا ان جوانوں کا جن کو وہ خوراک کھلائی جائے گی۔ اللہم احفظنا منہ۔ توہر کی تعریف بیان کرنے کے بعد فرمایا فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، جہنمی لوگ اسی توہر کے درخت میں سے کھائیں گے اور اسی سے اپنے پیٹ بھریں گے۔ سورۃ غاشیہ میں فرمایا لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ، ان کے لیے کانٹے دار جھاڑ کی خوراک ہوگی جس سے نہ تو وہ موٹے ہوں گے اور نہ ہی ان کی بھوک دور ہوگی، پھر ان کو پیاس ستائے گی۔ ثم ان لهم علیہا لشوبا من حمیم، تو پھر اوپر سے گرم پانی کی ملاوٹ ہوگی، یعنی کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا۔ تو جب دیا جائے گا کھولتا ہوا پانی، پہلے تو وہ منہ اور ہونٹوں کو ہی جلا دے گا، اور پھر اگر کوئی گھونٹ اندر چلا بھی گیا تو سورۃ محمد میں فرمایا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، ان کی آنتوں کو کاٹ کر نیچے پھینک دے گا۔ فرمایا کہ کھانے کے لیے توہر اور پینے کے لیے گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم، پھر ان کا لوٹایا جانا جہنم کی طرف ہوگا۔ اور فرمایا کہ یہ سخت سزا اس وجہ سے ہوگی انہم الفوا آباءہم الضالین، کہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو گمراہ پایا مگر اس سے بچنے کی بجائے فہم علی آثارہم یہرعون، یہ بھی انہی کے نقش قدم پر دوڑتے رہے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ استعداد سے، صلاحیتوں سے، اپنے عقل و شعور سے فائدہ حاصل نہیں کیا، اور نہ کبھی یہ سوچا کہ ہمارے آباء و اجداد تو غلط راستوں پر جا رہے ہیں، ہم ان کے پیچھے غلط راستے پر کیوں چلیں، بلکہ وہ بغیر کسی سوچ اور سمجھ کے وہ باپ دادا کے دین پر ہی چلتے رہے، اور ساتھ یہ بڑے فخر سے کہتے بھی رہے کہ ہم تو وہی کچھ کریں گے جو ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، ہم ان کا طریقہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سورۃ بقرہ میں فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے آباء و اجداد نہ عقل رکھتے ہوں اور نہ وہ راہ ہدایت پر ہوں، پھر بھی یہ ان کے طریقے پر، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے گمراہی کے گڑھے میں پڑے ہیں۔ اسی کو اندھی تقلید کہا جاتا ہے اور اسی سے روکا گیا ہے۔ اگر آباء و اجداد سیدھے راستے پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں، ہدایت کے راستے پر ہیں، تو پھر ان کے نقش قدم پر چلنا خوشبختی کی علامت ہے، سعادت کا ذریعہ بننے والی بات ہے، فخر کی بات ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں جو اپنے ساتھیوں سے فرمایا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کا قول نقل کیا قرآن حکیم میں، سورۃ یوسف میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، میں تو اپنے آباء و اجداد ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کی ملت کا اتباع کرتا ہوں، کیونکہ وہ سب اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے اور سارے کے سارے صراط مستقیم پر کاربند تھے، لہٰذا میں نے بھی انہی کا طریقہ اختیار کیا۔ فرمایا کہ یہ لوگ اندھی تقلید کر کے گمراہ ہوئے، وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، البتہ تحقیق ان سے پہلے بھی زیادہ تر لوگ گمراہ ہی ہوئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن حکیم کے نازل ہونے سے پہلے بھی ایسے لوگ گزرے ہیں جو ایسی ہی تقلید کیا کرتے تھے گمراہوں کی، اور خود بھی گمراہی پر راستے پر چلے اور گمراہوں کے پیچھے چلتے رہے۔ انہوں نے بھی اللہ کے نبیوں کی بات کو نہ مانا، مبلغین کی باتوں کو نہ سنا، اپنی عقل کو استعمال نہ کیا، اپنی استعداد اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت سے فائدہ نہ اٹھایا، تو اب انہیں احساس ہوگا اس وقت جب قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوں گے، وہاں پر وہ افسوس کریں گے، مگر ان کا افسوس کرنا کسی کام کا نہیں ہوگا۔
اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، سورۃ احزاب میں ہے، وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، اے ہمارے پروردگار، ہم نے دنیا میں اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی جنہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا۔ ان کا کہنا مانا تھا ہم نے، آج ہم اس مصیبت میں گرفتار ہیں، لہٰذا اے ہمارے رب آج ان کو دگنا عذاب دیجئے، کیونکہ وہ خود بھی گمراہ ہوئے تھے اور ہمیں بھی گمراہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا جائے گا کہ صرف ان کو ہی دوہری سزا نہیں ملے گی، بلکہ تمہیں بھی دوہری اور ڈبل سزا ملے گی۔ جس طرح تمہارے آباء و اجداد گمراہ تھے اور دوسروں کو گمراہ کیا، اسی طرح تم بھی گمراہ تھے اور تم نے بھی بہت سے لوگوں کو گمراہی کے راستے پر چلایا، لہذا آج اس گمراہی پر چلنے اور گمراہی کے راستے پر چلانے کی دوہری سزا بھگتو۔ آگے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، البتہ تحقیق ہم نے ان میں ڈر سنانے والے بھیجے جو ان کو برے انجام سے خبردار کرتے رہے، انہیں کفر سے روکتے رہے، شرک سے روکتے رہے، اللہ کی نافرمانی سے بچانے کی کوشش کرتے رہے، مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئوں کی بات کو نہ سنا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، پھر دیکھو کیسا انجام ہوا ڈرائے ہوئے لوگوں کا۔ ان نافرمانوں میں سے کوئی بھی اللہ کی پکڑ سے نہ بچ سکا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مختلف اقوام کے حالات کو بیان فرمایا ہے کہ جب وہ نافرمانی سے باز نہ آئے، جب انہوں نے کفر اور شرک کو نہ چھوڑا، جب انہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی بات کو نہ مانا، تو پھر کسی کو اللہ نے پانی میں غرق کیا، کسی پر تیز ہوا بھیج کر ان کو ملیا میٹ کر دیا، کسی کو تیز چیخ اور تیز آواز سنا کر ان کے جگروں کو پھاڑ ڈالا، کسی پر زلزلہ آیا، کسی پر پتھروں کی بارش برسائی گئی، اور کئی ایسے بھی تھے جن کو اہل ایمان کے ہاتھوں سے سزا دی گئی۔ تو جو بھی دنیا میں نافرمان قومیں ہوئی ہیں، کوئی بھی اللہ کی پکڑ سے بچ نہ سکا۔ فرمایا الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے منتخب اور برگزیدہ بندوں کے، کہ یہ لوگ بچ گئے تھے اس وقت بھی اور آئندہ بھی بچتے رہیں گے۔ جن لوگوں نے اللہ کے نبیوں کی باتوں کو مانا، ایمان لائے، اتباع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے آگے اپنا سر جھکایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر قسم کی ایسی آفت سے محفوظ رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کفر و شرک اور معصیت سے حفاظت نصیب فرمائیں اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔